جیسا کہ مزید پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں۔ اس آیت مقدسہ کا خزائن العرفان میں شان نزول کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا۔ مکہ مکرمہ میں مؤمنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم مدینہ شریف کو کیسے چلے جائیں، نہ وہاں ہمارا گھر نہ مال، کون ہمیں کھلائے گا، کون پلائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اس کی انہیں قوت نہیں، اور نہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسے کہ بہائم و طیور ہیں، یعنی کہ چوپائے اور پرندے، یہ کہاں اگلے دن کے لیے روزی رکھتے ہیں، بلکہ دوسرے وقت کے لیے بھی کہاں بچاتے ہیں۔ کتا کتنا حریص جانور ہے کہ پوری بھینس بھی اگر وہ اس کو مری ہوئی نظر آئے گی نا تو وہ یہ چاہے گا کہ میں اکیلا ہی کھا جاؤں۔ آپ نے اگر دیکھا نہ ہو تو اب کبھی موقع ملے دیکھ لینا، وہ دوسرے کتے کو نزدیک نہیں آنے دے گا، کاؤ کاؤ کو بھونک کر وہ سب کو بھگا دے گا، وہ اکیلا بولے میں ساری کی ساری بھینس کھا جاؤں۔ لیکن یہ کتا بھی دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھے گا۔ اس وقت عارضی طور پر تو وہ حریص بن گیا، لیکن وہ بس جتنا کھا سکا کھایا، لیکن وہ بس چلا گیا، اب وہ بچا کر نہیں رکھے گا اس کو۔ پرندہ اپنے آشیانے سے بھوکا اڑتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا کھاؤں گا، اللہ دے دیتا ہے، وہ بھوکا جاتا ہے، بھوکا لوٹتا نہیں ہے، پیٹ بھر کے آ جاتا ہے، تو پرواہ نہیں، وہ دوسرے دن کے لیے اس نے بچا کر رکھنی نہیں ہے، دوسرے وقت کے لیے بھی نہیں بچانا ہے، کھا لیا خلاص ختم۔ اب مرغی کو دیکھو پانی پیتی ہے اور کیسی شکر گزار کیسی ہے، ایک گھونٹ پیتی ہے پھر اوپر سر کرتی ہے گویا اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، پھر گھونٹ پیتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آسمان کی طرف اللہ کی کوئی سمت ہے، اللہ آسمانوں پر رہتا ہے، اس کا توکل بہت ہوتا ہے مرغی کا، تو ہر لقمے پر ہر گھونٹ پر شکر ادا کرتی ہے۔ جب یہ پی چکتی ہے تو دوسرے وقت کے لیے پانی نہیں بچاتی، اس پہ اپنا پاؤں مارتی ہے اور پانی کو الٹ دیتی ہے، گرا دیتی ہے۔ یہ مرغی کا ایک خاصہ ہے، باسی پانی نہیں پیتی۔ اس کا مطلب ہم بھی پانی بچ گیا الٹ دیں، یعنی مرغی مکلف نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں ملتا نہ ثواب ملتا، وہ تو جانور ہے۔ ہم اگر پانی بلا وجہ پھینک دیں گے، جیسے لوگ گلاس میں تھوڑا سا پیتے ہیں باقی آدھا پھینک دیتے ہیں، تو یہ اسراف ہے، اس میں گناہ کی صورت ہے۔ تو ہم کو پانی پھینکنے کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ۔ مرغی کی ایک مثال ہے کہ وہ توکل اس کا جو کتنا بلند، کتے کا توکل دیکھ لے، کوے کا توکل دیکھ لے، اور اپنے تو کسی کھاتے میں نہ رہے، اتنے حریص ہیں۔ جب یہ فریج نہیں ہوتا تھا نا تو بچپن میں ہم کو تو فریج کا پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، تو بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کھانا جو بچ گیا وہ دے دیا جاتا فقیروں کو، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ روٹیاں وغیرہ بچانے کی صورت ہوتی، چھکا بولتے تھے ہم لوگ اس کو، کوئی لوہے کی ٹوکری بنی ہوتی تھی، اس کو چھت میں لٹکاتے تھے تو ہوا بھی لگے اور یہ دوسرے دن کام آئے، لیکن زیادہ دن وہ چل ہی نہیں سکتا۔ روٹیاں وغیرہ سوکھی چیز چل جائے پکا ہوا کھانا سالن، وہ بھی خاص کر گرمیوں میں تو کہاں چلے، تو پکاتے بھی اتنا ہی تھے جتنا حاجت۔ خواہشات بہت بڑھ گئی، خواہشات بڑھ گئی یار، مال کا ضیاع بہت بڑھ گیا، کھایا آدھا گرا دیا، آدھا پھینک دیا۔
پہلے ہم نے شادیوں میں نے خود دیکھا ہے کہ کھانا جو تھال میں بچتا تھا نا، تھال میں پہلے کھلاتے تھے عام طور پہ، ڈشیں وغیرہ تو بعد میں آئی ہیں، تھال میں وہ پلاؤ وغیرہ ڈالا، بریانی، وہ بچ گیا تو وہ اندر لے گئے، جو بھی بانٹنے والے گھر کے لوگ ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں وہ لے گئے، وہ دیگ پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ دیگ میں واپس ڈال دیتا تھا اور پھر مکس کر کے وہ پھر پیش کر دیتا تھا. تو اتنی بچت، اب تو پھینک بڑے بڑے ٹب ٹائپ کے اس میں ڈالتے رہتے جھوٹا اور سارا پھینک دیتے. تو پہلے اس طرح ہوتا تھا، اور اب مطلب یعنی کہ پہلے بچت کی اتنی مطلب یعنی کہ وہ فضولیات نہیں تھی جتنی اب ہیں. اب جو شادی اب تو کروڑوں روپے، پہلے تو حج بھی بہت سستا تھا یار، میرا خیال ہے ان دنوں تو سینکڑوں میں ہوتا ہوگا یا 2-4 ہزار میں ہو جاتا ہوگا حج. اب تو غریب آدمی تو سوچتا ہے تو بیچارہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں کیسے حج کروں گا، نہیں آمدنی نہیں ہے بیچارہ کیا بچائے گا. پورا نہیں ہوتا تو بچائے گا کیا؟ پورا بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ خرچہ فضول خرچیاں بہت ہے. اب تو سنا ہے 3-4 ہزار روپے تو ہیئر کٹر لے لیتا ہے. یعنی ایسے بھی اب نائیوں کی دکانیں ہیں کہ جہاں اتنی مہنگی اور قوم جاتی ہے، باقاعدہ تاریخ ملتی ہے، سنا ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں پھر بھی جاتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. تو چھوٹے آدمیوں کے لیے اب بھی ہیں سہولتیں، سستے بھی ملتے ہوں گے بال کاٹنے والے. آپس میں ہمارے بال صاحب تو آپس میں یہ زلفیں بنا لیتے. میں نے نہیں آپ کو اس دن بتایا تھا کہ میں نے تو اپنے ہاتھ سے زلفیں بنا لی. وہ چھوٹی سی کینچی لی اور وہ وضو خانے پر بیٹھے بیٹھے میں نے وہ آئینہ دیکھ دیکھ کے، مگر آئینے سے بھی پچھلا حصہ نظر نہیں آتا، تو بنا لیے میں نے. بال ڈال دیے ٹوکری میں، اپنے پاس جو ٹوکری میں. بال یوں پھینکنا مجھے مزہ نہیں آتا، اس کو بہتر یہ کہ دفن کر دے یا کوئی سی صورت کرے اس کی. تو چند منٹوں میں، میرا 5-7 منٹ میں نے کر لیا ہوگا کام. کوئی 3-4 ہزار روپے میں کہاں سے لاؤں یار، اور ہیئر کٹر کے بعد جائے کون. تو اپنی مدد آپ جس سے ہو سکے جو کر سکتے ہیں، 2 دوست اسلامی بھائی مل کر کر سکتے ہیں. یوں دھاگا رکھ لیں، پیچھے دھاگا رکھ لیں گے نا تو یہ زلفیں پہلے کنگھی کر لیں. کنگھی کر کے آپ دھاگا اچھی طرح کان کے نیچے جتنے آپ بال رکھنا چاہتے ہیں زلفیں یوں زور سے پکڑ لیں، اس طرح دبا کر. یہ مطلب آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، ہیئر کٹر اس طرح نہیں کرتے، ان کی تو مطلب پریکٹس ہوتی ہے. تو آپ یوں کر لیں. اب جو دھاگے سے نیچے ہیں برابر سیدھ میں آپ زلفوں کی لے لیں، آدھے کان تک، پورے کان تک، جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں. وہ بال اب وہ نیچے سے کینچی سے آپ کا جو بھی اسٹائم ہے بال کاٹ لیں. اور دھاگے سے اوپر نہ کاٹے، دھاگے کی اس میں جس ہم لکھنے کے لیے وہ خط کھینچتے ہیں، لائن کھینچتے ہیں، اس طرح وہ دھاگے کی لائن کھینچ جائے گی، بال کٹ جائیں گے. کینچی سے کام چل جائے گا. پھر تھوڑے تھوڑے بال کینچی سے وہ جو گردن کے وہ بھی تھوڑے تھوڑے آپ لے لیں، ترکیب جتنی حسب ضرورت. 1-2 بار کریں گے سیکھ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی نائے بھائی ہوں تو ناراض نہیں ہونا، اللہ آپ کو بھی روزی دینے والا ہے. یہ تو غریبوں کے نسخے ہیں، باقی غریب بھی ہوتے خالی بولتے ہیں ہم غریب ہیں. وہ جا کر کرانا تو انہوں نے ہیئر کٹر سیلون میں ہی ہے نہ. ہیئر کٹر سیلون کا میں مخالف نہیں، میں داڑھی مونڈنے کا مخالف ہوں کہ داڑھی نہ مونڈے، خشخشی نہ کرے. بورڈ لگا دے کہ میں اب حلال کماؤں گا انشاءاللہ. میں نے توبہ کر لی ہے، اور جتنی روزی وہ کمائی ہے وہ بھی جو داڑھی مونڈنے کی اجرت لی ہے، کیونکہ وہ خبیث ہے، تو وہ رائے خدا میں وہ دے دے، خیرات کر دے اس کو، اور حلال کمائی کرے، شریعت کے مطابق خط بنائے. بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ روزی دینے والا ہے. تو آپ انشاءاللہ ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا جہاں بھی آپ ہوں گے. اب سوال وہ جو وہ ہاں مجھے یاد ہے سوال. تو وہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی اس کے تحت مزید تفسیر میں لکھا ہے تو جہاں ہوگے وہی روزی دے گا. تو یہ کیا پوچھنا کہ ہمیں کون کھلائے گا کون پلائے گا. ساری خلق کا اللہ رزاق ہے، ضعیف اور قوی یعنی کمزور اور طاقتور، مقیم اور مسافر. مقیم مانے قیام کرنے والا، جیسے اس وقت ہم مقیم ہیں، باب المدینہ میں جو رہتے ہیں ہم مقیم ہیں، جو دوسرے شہر سے آیا وہ مسافر ہے. تو مقیم اور مسافر سب کو وہی روزی دیتا ہے. تو اس کا مطلب خیر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ دکان بند کر دیں، نوکری چھوڑ دیں، بلکہ وہ کسب حلال کے لیے جد و جہد بے شک کریں، لیکن حلال نے، حرام نہ. تو یہ جو آپ نے ابھی انہوں نے سوال کیا تھا
کہ ماں باپ جو ہے خاندان والے ایسی فرمائشیں کرتے ہیں، اتنا مطلب ہے کہ وہ ان کا ذہن نہیں بنتا، اس لیے وہ حرام روزی کمانے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کا مجبور کرنے سے یہاں اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ یہاں اطاعت کرنا جو ہے یہ شرعاً گناہ رہے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ حرام کما کے لاؤ، سود کما کے لاؤ، چوری کر کے لاؤ، کاروبار میں جھوٹ